अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं चंद एक वजूहात जिनकी वजह से मैं इमरान खान साहब, उनकी पार्टी या उनके नज़रियात से इत्तफाक नहीं करती, इख्तलाफ करती हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगे, मेरी बात को समझ सकेंगे, और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इससे टोटल अगेंस्ट होंगे। दैट इज़ टोटली ओके विद मी। मैं बिल्कुल समझती हूँ यही जमहूरियत है, आप अपने अपनी जो राय है वो रखने में आप मुकम्मल आज़ाद हैं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स में आकर गालियां देने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि जिस तरह से आप अपने आप को ठीक समझ रहे हैं या आपकी एक राय है, मेरी भी उसी तरह से राय है। मैं आपकी राय की इज़्ज़त करती हूँ तो यकीनन आप पे भी लाजिम है कि आप दूसरे एक इंसान की राय का एहतराम करें। ये और बात है कि जो पीटीआई के ख़ास तौर पर जो फॉलोअर्स हैं, उनकी तरबियत हुई है कि आपके ख़िलाफ़ या आपसे अगेंस्ट या आपसे इख्तलाफ में जो बात करें उसको आप गालियों से नवाजें, इल्ज़ाम लगाएं और उनको आप सांस लेने का मौका ना दें, उनको आपने गले से पकड़ लेना है जाकर। बहरहाल फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात का जवाब या मेरे दलाइल का जवाब जो अपने दलाइल के साथ देंगे, ना कि गालियों के साथ देंगे। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरेक्शन हुआ पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, वो 2011 में हुआ। मैंने तब उनकी तकरीर सुनी, उनके जलसे देखे और मैंने उनको सपोर्ट किया। बहुत काफ़ी टाइम तक सपोर्ट करती रही। टाइम टू टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ जो चीज़ें मुझे इख्तलाफ मैंने करना शुरू किया, वो उन चीज़ों के साथ मैं आपके जो है मैं शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब की जो अक़वाल हैं, जो गुफ्तगू है, उनके साथ उनके अमाल जो हैं वो मैच नहीं करते। मैंने बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी कि मैंने देखा कि वो जो भी बात करते हैं उसके हिसाब से वो अमल नहीं करते, वो सिर्फ बात करते हैं। तो सिर्फ बातों के साथ जो बंदा सिर्फ आपको गुफ्तगू के सहर में रखे, जो आपको सच्चाई जो है वो उसके किरदार में नज़र ना आए, सिर्फ बातों में नज़र आए, तो उस जैसे इंसान को आप जो समझ सकते हैं मैं भी वही समझती हूँ इमरान खान साहब को। उसके अलावा उनकी जो मैंने पुअर गवर्नेंस देखी, बात करते थे वो कि फ़लाँ मुल्क को लूट गया, फ़लाँ मुल्क को खा गया, ये वजह इस मुल्क की बर्बादी की, ये वजह है। जब उनको सारी वजूहात की पता था तो फिर कहीं ना कहीं आकर तो वो कोई वजह तो दूर कर दे और मुल्क को बेहतर हालात में लेकर आते। मैंने देखा कि तकरीबन 8.5 से 9 साल में केपीके की हुकूमत में 18वीं तरमीम के बाद उनके पास सारे इख्तियारात थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बदला। वो वैसा ही है जैसे वो आज से 10 साल पहले था। तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस तो उनकी नहीं है। 3.5 से 4 साल में मैंने विफाक में उनकी कारकर्दगी देखी। मैंने देखा कि उन्होंने किस तरह से नारे लगाए थे और दावे किए थे कि वो 90 दिनों में सब कुछ बदल देंगे। और उसके अलावा उनकी बहुत सारी बातें हैं कि अगर डॉलर महंगा हो जाए तो आपका लीडर करप्ट है, अगर आप मुल्क में महंगाई हो जाए तो आपके लीडर करप्ट है। अगर बहुत सारी उन्होंने बातें जो सारी उन्होंने खुद की, जो उनके होते हुए हुए, लेकिन उनके पास रीजंस थी। उसके अलावा बहुत सारे वो दलाइल देते हैं, बहुत सारे वो चीज़ों पे बात करते हैं जो वो खुद भी कर रहे होते हैं। वो करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन के लिए उनके जो चीनी और आटे का जो स्कैंडल है उसके लिए उन्होंने कभी खड़े होकर, ठीक है जो भी मामला है उन्होंने कभी खड़े होकर उसकी तफसील से बात नहीं की, वो किस तरह से हुए थे, क्या हुआ था और कहाँ करप्शन की और किस तरह से हुई थी। उसका जिम्मेदार वो खुद को नहीं समझते। बाकी जो भी रही हैं गवर्नमेंट्स, उनमें जो भी गलत काम है उनके जिम्मेदार वो गवर्नमेंट को ही समझते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट में हुए हुए गलत कामों का जिम्मेदार वो खुद को नहीं समझते। अच्छा, ये भी एक उनकी बुनियादी चीज़ थी। उसके अलावा उनका रवैया है, फाशिस्ट रवैया उनका। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। फाशिस्ट रवैया ये होता है, आपको अगर थोड़ा बहुत समझ ना आती है तो मैं आपके आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझा सकती हूँ। जो इंसान इतना खुद परस्त और वो हो कि उसको अपने सिवा कोई ठीक ना लगे, सारे उनको गद्दार लगते हैं, मुल्क दुश्मन लगते हैं, सारे मुल्क को तबाह करने वाले लगते हैं, उनको सारे मसाइल का हल सिर्फ अपनी ज़ात में नज़र आता है, सिर्फ मैं ही मसाइल को हल कर सकता हूँ। और अमलन वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी कोई भी अमल करते हुए जिससे बेहतरी आई हो मुल्क में। फाशिस्ट रवैया ये है कि वो कहते हैं कि मेरे अलावा कि ना किसी, और उनके पार्टी के फॉलोअर्स भी, वो ये समझते हैं कि जो पीटीआई के अलावा किसी को फॉलो करता है वो खुद भी करप्ट है, वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है। जो अगर पीटीआई को फॉलो करते हैं तो फिर वो ठीक है। तो ये एक फाशिस्ट रवैया। और अपनी मर्जी से हुकूमत आप चलाना चाहें, इदारे चलाना चाहें, आप कहें कि सारे आपके अंडर काम करें, सारे मुल्क के जो हर इदारे के या हर चीज़ के सरबराह आपको बना दिया जाए, ये आपका फाशिस्ट रवैया है कि सिर्फ आपकी बात हो, आपकी बात जो आपके नज़रिया है उस पर अमल हो, बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाए, बाकी सोच भी ख़त्म हो जाए, बाकी पार्टियाँ भी ख़त्म हो जाएँ, बाकी इदारे भी सारे जो हैं वो आपके मतहत रहें, कोई भी अपने तौर पर काम ना करें। उसके अलावा मुझे उनकी जो बात एक और से इख्तलाफ हुआ कि उन्होंने हमेशा आकर प्रीच किया है, तबलीग की है। 10 साल से वो हमारी कौम को ये बता रहे हैं कि ये लोग कितने करप्ट हैं, ये लोग कितने गलत हैं, इन्होंने किस तरह से मुल्क को तबाह किया है। और उसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि वही एक इंसान है जो वो इस सारे जो ईमानदारी पे या सारी चीज़ों पे वो पूरे उतरते हैं। तो मुझे तकलीफ इस चीज़ से कि आपने इस पूरी नस्ल को, इस पूरी कौम को बर्बाद कर दिया।
آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے بدزبانی کس طرح سے کرنی ہے. آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر 70 سال کی عمر میں آپ بتاتے ہیں کہ نقلیں کس طرح سے اتارنی ہیں, برے نام کس طرح سے رکھنے ہیں, اور عوام یہ بھول جاتی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی برے نام رکھنا, برے القابات سے نوازنا, بری گفتگو کرنا پسند نہیں کی جاتی. مذہب سے یاد آیا کہ ان کی ایک اور بڑی جو اسٹریٹجی جن سے مجھے سخت اختلاف ہو, ان کا مذہب کا سیاست میں استعمال ہے. آپ دیکھیں کہ یہ خود انسان جو ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں, اگر آپ نے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو, تو عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ وہ 35 سال تک تو وہ ایتھیسٹ رہے ہیں, ان کا کسی مذہب پہ یقین نہیں تھا, کسی بھی مذہب پہ, کسی بھی پیغمبر پہ, اسلام تو دور کی بات. تو آپ جب خود کو آپ نے اتنا وقت جو دیا اور اس کے بعد آپ کی کایا پلٹی, تو آپ کسی دوسرے انسان کو بھی وقت دے کر دیکھیں. ہو سکتا ہے ان کی جو نظریات ہیں وقت کے ساتھ بدل جائیں. ان کے ہوتے ہوئے جتنا ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑھا ہے وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں, اور اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کی تربیت ہوئی ہے عوام کی کہ آپ کے خلاف جو بھی آپ کو اپنے سے اختلاف کرتا ہوا نظر آئے اس کو مار دو, اس کو ڈکلیئر کر دو کہ یہ تو واجب القتل ہے, یہ غدار ہے, یہ ملک دشمن ہے. جب آپ واجب القتل اس طرح کہتی ہوں کہ جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں, یہ ملک دشمن ہے, تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے, وہ عوام پھر خود ہی دے دیتی ہے. اسی طرح سے مذہب میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کے سحر میں اس طرح سے گرفتار کیا ہوا کہ لوگوں کو فالوئنگ پہ مجبور کیا ہے جو زرداری یا پھر نواز شریف کی نہیں تھی. ان کے لوگ اس طرح سے, ان کے فالوورز ان کو فالو نہیں کرتے بلائنڈلی, اس طرح سے ان کا کلٹ نہیں ہے, اس طرح سے وہ ذہنی طور پہ اتنا اس چیز میں مبتلا نہیں ہے جس طرح سے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں. تو اس طرح کے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان خود کو کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر, سب سے اچھا, اور اس کا عملاً وہ ثابت نہ کبھی کر سکتا ہو, تو اس کے فالوور سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ بھی سیم یہی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی زرداری کی پارٹی, میں زرداری کی پارٹی اس لیے کہتی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کے بعد جو پارٹی ہے اس کو خراب کرنے والے زرداری ہیں, یہ وہ کم از کم کوئی نہ کوئی برائی مان رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں, کہیں نہ کہیں اگر ان کی برائی بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم گزارا کریں. پی ٹی آئی کے لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم صادق اور امین ہے ہمارا لیڈر اور باقی سب کرپٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں سب سے برائی جو بڑی ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے ماحول اور یہ جو قوم ہے ان کو جو تباہ کیا ہے, وہ نواز شریف زرداری نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف زرداری کو لوگ اس طرح سے فالو نہیں کرتے عمران خان صاحب جس طرح سے, اور ان کو گفتگو کا یہ فن بھی نہیں آتا جو آپ کو آتا ہے. جس طرح سے آپ لفظوں میں آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں وہ اس طرح سے بے وقوف نہیں بنا سکتے. اسی لیے میں ان کو ملک کے لیے کم خطرناک سمجھتی ہوں. آپ کے نیچے جتنی کرپشن ہوئی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, تو باقی ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ ہم لوگ تو وہ لیسر ایول چننے والی بات ہے. تو میں تو کم برائی کے چننے کے طور پر مجھے جب بھی کبھی موقع ملے مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں جی کس کو سپورٹ کریے, میں لیسر ایول چنوں گی. میں عمران خان کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی چن سکتی ہوں, میں نون لیگ کو بھی چن سکتی ہوں. میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو فالو اس لیے میں ووٹ دے سکتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ کم برے ہیں. آپ کی طرح انہوں نے ملک تباہ نہیں کیا جس طرح سے آپ نے برباد کیا ملک کو. میں سمجھتی ہوں جو جڑوں میں آپ نے زہر گھولا ہے وہ نہیں گھول سکتے تھے, نہ وہ گھول سکے ہیں. ان کے لیے اس طرح سے لوگوں کے خیالات نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو اپنی طرف وہ یوں سمجھتے ہیں کہ فکسڈ کر لیا. تو یہ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں جی آپ کس کو فالو کرتی ہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ گھبرائیں نہیں. ہم کیوں پریشان ہوں گے بھائی, ہم کیوں گھبرائیں گے؟ ہم بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو نہیں فالو کرے یا آپ کے ہینڈسم لیڈر کو جو نہیں فالو کرتے وہ سارے کرپٹ ہیں, سارے غدار ہیں, یا سارے جاہل ہیں, یا ان پڑھ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ دوسروں کو بھی تسلیم کرنے کا حق, وہ جو کیا کہتے ہیں شعور اپنے اندر پیدا کریں. اگر کوئی دوسرے پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کمتر ہیں یا وہ کم عقل ہیں یا وہ کم تعلیم یافتہ ہیں. جس طرح سے آپ کا نظریہ دوسروں کا بھی نظریہ ہو سکتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیں. لوگ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پورے ملک میں ایک ہی پارٹی ہو, ایک ہی نظریہ ہو, سارے دونوں اسی تقلید کر رہے ہوں. اس کے علاوہ میں ان سے سب سے آخری پوائنٹ جو آج میں, اور اس کے بعد بات ہوتی رہے گی, آخری پوائنٹ جو آج میں کروں گی کہ ان کا عمران خان صاحب کے سلیکٹڈ ٹروتھ ہے. وہ سچائی ان کی جو سلیکٹڈ قسم کی ہوتی ہے جو وہ آ کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے فالوور سے, اور وہ ان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ٹروتھ, اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں سے یہ باریاں لے رہے ہیں. تو جناب آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں آج تک کتنے ماشاءاللہ لگے ہیں اور کتنے ڈکٹیٹرز نے آ کر رول کیا ہے؟ کیا وہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کے پر سے ادھر ہی سلامت رہتے ہیں جب آپ زرداری کے نواز شریف کی بات کرتے ہیں. آپ میں ہمت ہے تو آپ سچ بتائیں نا, سچ بولیں. سلیکٹڈ ٹروتھ نہ آپ کریں, آپ وہ سچائی نہ بتائیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے. آپ واقعی اگر حق سچ کا ساتھ دیتے ہو آپ سچ بتایا کریں, تاریخ پڑھیں. اور یہ عوام بھی اس طرح سے بے وقوف نہیں جس طرح سے خیر آپ نے بنائی ہوئی ہے.
تو اب ہمیں بتایا کریں کہ وہ 30 سالوں میں کتنے سال جو ڈکٹیٹرز کے رہے ہیں، اور آپ کے پر چلتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کی حکومت کیسے گئی. آپ نے پوری قوم کو، اپنے فالوورز کو امریکی خط اور امریکی سازش کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کبھی تو آپ سچ بولیں کہ آپ کی حکومت کے جانے کی وجہ کیا ہے. کیا آپ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کی ریزنز کون کون سی ہیں، کہ آپ کو مجبوریاں کون کون سی تھیں، آپ کی کیا کیا پیچھے جو وجوہات تھیں کب سے چل رہی تھیں؟ کیا اتنے بے وقوف ہے پاکستان کی قوم کہ آپ صرف ایک بات کے پیچھے لگاتے ہیں؟ سلیکٹڈ ٹروتھ ہے آپ کا. آپ کبھی بھی آپ کے پر جلتے ہیں جہاں پہ آپ کو نقصان ہو رہا ہو جس سچائی کا. سچا انسان میرے خیال میں وہ ہوتا ہے جو اس چیز کا خیال نہ کرے کہ اس سے اس کا نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے. جو انسان جس میں ہمت اور جرت ہو کہ وہ ہر معاملے میں آ کر سچ بول سکے. تو میں ان کو کوئی باہمت اور جرت مند انسان نہیں سمجھتی جو اپنی مرضی کا سچ بولتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پہ ان کو ذرا سا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا نقصان ہوگا، وہاں پہ وہ سچ وہ نہیں بولتے. میں آپ سب سے امید کرتی ہوں اس وقت جو ہمارے ملک کا قوم کا حال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. میں بھی یہ بات جانتی ہوں لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو میں سچ سمجھتی ہوں میں وہ بات کروں گی. میں فالو نہیں کروں گی کہ جو آپ مجھے کہتے ہیں یا مجھ سے منوانا چاہتے ہیں میں وہ نہیں مانوں گی. تو یہ فاشسٹ رویہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے، یہ ان کی پارٹی کا ہے کہ صرف ان کی پارٹی کی بات ہو، صرف وہی اچھے ہیں، باقی سب کرپٹ ہیں، باقی سب غلط ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہیں، بہت لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میں خود کو ٹھیک بھی کروں. تو اس لیے آپ ضرور مجھے گائیڈ کریں، ضرور مجھے بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کی اچھی باتیں ہیں، تاکہ میں باعث نہیں ہونا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو سمجھوں. مزید 10 سال تو ہو گئے ہیں سمجھتے ہوئے، اس میں آپ کوئی میری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اگلے کے نظریات یا اگلے کی گفتگو جو ہے وہ سن کر ضرور اس پہ کچھ حد تک سوچیں کہ اگلے انسان کی وجوہات کیا ہیں یہ باتیں سوچنے کی، بجائے کہ ڈائریکٹ اس کو گالیاں دینے کے، ڈائریکٹ ان پہ الزام لگانے کے. سوچئے، سوال کیجئے، خوش رہیے، سلامت رہیے.